امام زمانہ کا جو آخری خط ہے، اس خط میں امام زمانہ نے دو نصیحتیں کی اپنے شیعوں کو۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ اے شیعو، اللہ کی تقوی اختیار کرنا، عبادت میں کبھی کمزوری نہ دکھانا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، حالانکہ نماز کس کی میراث ہے؟ علی والے کی میراث ہے نا۔ ہمارے مولا کو شہادت سجدے میں ملی نا، ہمارے مولا کو شہادت مسجد میں ملی نا، ہمارے مولا کی ولادت کعبے میں ہوئی نا۔ امام حسین روز عاشور بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کس کے امام کا لقب ہے زین العابدین؟ کس کے امام کا لقب ہے صادق و باقر العلوم؟ یہ ہمارے ائمہ کا لقب ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا مظہر ہونا چاہیے، لیکن آئیڈیالوجی کو خراب کرنے کے لیے شیعوں کے مرکز کو اگر تباہ کرنا ہے تو ان کے اوپر چند اٹیک کرو، سب سے پہلے ان کے مرکز کو کمزور کرو۔ وہ پروپیگنڈا کرو کہ شیعہ قم اور نجف سے کٹ جائے، جو سوچ وہاں سے آتی ہے وہ ان کو نہ مل پائے۔ ان کے ذہنوں کو جب خراب کر دو گے تو امام کی دو وصیتیں، دو نصیحتیں یاد رکھنا۔ اے شیعو، عبادت خدا میں کبھی سستی نہ کرنا، کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ دوسری نصیحت، کبھی بھی اتحاد کا دامن نہ چھوڑنا۔ جہاں کہیں کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی عزادار، کوئی ماتمی یہ کہتا ہوا یا کرتا ہوا نظر آئے کہ دو مومنوں کو آپس میں لڑائے، یہ سمجھ جانا یہ امام زمانہ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے تم سب کے دلوں میں ایک کی محبت دی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ یمن کے شیعہ 4 امامی ہیں، لیکن ایک چیز میں ہم کامن ہیں، وہ بھی علی کے عاشق ہیں، ہم بھی علی کے عاشق ہیں۔ ولایت کی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ ایک، عبادت میں سستی نہ کرنا۔ دوسرا، اے میرے ماننے والو، کبھی بھی آپس میں لڑنا نہیں، متحد ہو جانا۔